اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو سفر کی نماز کے بارے میں بتاؤں گا کہ دوران سفر نماز کس طرح سے ادا کرنی چاہیے، یعنی کہ قصر نماز کے بارے میں آج کی ویڈیو آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے قصر کے معنی ہے چھوٹا کرنا یا پھر کم کرنا ہے، اور دوران سفر 3 نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز۔ یعنی کہ صبح کی نماز اگر 2 رکعت نماز فرض ہے تو 2 رکعت نماز فرض ہی پڑھنی ہوگی، اور مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہے تو 3 رکعت ہی پڑھنی ہوگی۔ باقی جو 3 نمازیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء، تو ان میں قصر ہو جاتی ہے، یعنی کہ 4 کی جگہ 2 نمازیں ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اور قصر نماز آپ تب تک پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ سفر میں ہیں، اس میں مدت کی کوئی قید نہیں ہے کہ کتنے دن تک سفر میں قصر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضر اور سفر میں 2 رکعتیں فرض کی گئی تھیں تو سفر کی نماز برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں زیادتی کر دی گئی، زیادتی مطلب بڑھا دی گئی۔ ایک اور حدیث میں مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضر میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض فرمائی ہے۔ اور اسی سند سے ایک اور حدیث ہے، عیسیٰ بن حفص بن عاصم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت حفص بن عاصم فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نماز ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر وہ آئے اور ہم بھی ان کے ساتھ آئے، یہاں تک کہ ایک جگہ آ کر وہ بھی بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو ان کی توجہ اس طرف ہوئی جس جگہ نماز پڑھی تھی، اس جگہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کھڑا دیکھا تو انہوں نے فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، یہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں بھی سنتیں پڑھتا تو میں نماز ہی پوری پڑھاتا۔ پھر فرمانے لگے، اے بھتیجے، میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ وہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ وہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، اور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ وہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نماز ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، یحییٰ بن یزید حنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصر نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت میں، 3 فرسخ بھی 3 میل ہوتا ہے، سفر کرتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنا ٹھہرے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 10 روز۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت کی ابتدا میں 2 رکعت پڑھی ہیں۔ پھر حضرت عثمان 4 رکعتیں پڑھنے لگ گئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو 4 رکعت پڑھتے تھے، اور جب وہ اکیلے نماز پڑھتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی سند سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا میں قصر پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 6 یا 8 سال تک قصر پڑھتے رہے۔ راوی نے کہا کہ حضرت ابن عمر بھی منا میں 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر اپنے بستر پر آتے۔ میں نے عرض کیا، اے چاچا جان، کاش آپ ان کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھ لیتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں سنتیں پڑھتا تو فرض نہ پورے پڑھ لیتا۔ عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا میں ہمارے ساتھ 4 رکعتیں نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں،
اور میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، بس کاش کہ میرے نصیب میں یہ ہوتا کہ 4 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں مقبول ہوتی۔ اور کسی مشکل کی وجہ سے، جیسا کہ آج کل کرونا چل رہا ہے، گھر میں نماز پڑھنے کے حوالے سے ایک حدیث ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی رات میں نماز کے لیے اذان دی کہ جس میں سردی اور ہوا چل رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو یہ کہنے کا حکم فرماتے جب رات سرد ہوتی اور بارش ہوتی کہ آگاہ ہو جاؤ کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن حارث روایت فرماتے ہیں کہ بارش والے دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مؤذن سے فرمایا جب تو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس کے بعد حی علی الصلاۃ نہ کہو بلکہ یہ کہو صلوا فی بیوتکم، یعنی کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ نئی بات معلوم ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم اس میں تہجد کرتے ہو؟ یہ کلمات تو انہوں نے کہے جو مجھ سے بہتر تھے، اگرچہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے مگر اسے ناپسند سمجھتا ہوں کہ تم کیچڑ اور پھسلن میں چل کر آؤ۔ دوران سفر 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جلدی جانا ہوتا تو شفق کے غائب ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھتے تھے، اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کسی سفر میں جلدی جانا ہوتا تو مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرنا ہوتا تھا تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر دونوں کو جمع کر کے پڑھتے، یعنی کہ پہلے ظہر کو پھر عصر کو 2 کر کے، کیونکہ سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے۔ اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو پھر ظہر کی نماز ہی پڑھتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تو ظہر کی نماز کو مؤخر فرماتے یہاں تک کہ عصر کی نماز کے ابتدائی وقت میں داخل ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھتے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ابتدائی وقت تک مؤخر فرماتے، پھر ان دونوں کو اکٹھی پڑھتے، اور مغرب کی نماز کو مؤخر فرماتے یہاں تک کہ شفق کے غائب ہونے کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھتے۔ اور جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، ابن بہینہ سے روایت ہے کہ صبح کی نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس حال میں کہ مؤذن اقامت کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو صبح کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے؟ لہٰذا جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت مؤخر کر دینے چاہیے اور فرض نماز میں داخل ہو جانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ چند حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیر۔